يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج کے موضوع جمعہ میں جہنم اور اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی تاکہ ایک مومن مسلمان کے اندر اچھے عمل کا ذوق پیدا ہو، جنت کی طمع پیدا ہو، جنت کا احساس دل میں آئے، گناہ سے نفرت پیدا ہو اور جہنم سے پناہ مانگنے کی عادت ہمارے دلوں میں آئے۔ حضرات محترم، جہنم کیا ہے؟ جہنم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں آپ لوگوں نے اکثر لفظ جہنم پڑھا ہے، سوء الدار پڑھا ہے، بئس المصیر پڑھا ہے، کئی ایسے مترادفات، کئی ایسے الفاظ، کئی ایسی صفات جہنم کے حوالے سے پڑھی ہیں جو ایک قاری کے دل میں، ایک مومن کے دل میں جہنم سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ آخر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ تو موجود ہے، اس کا مختصر تعارف آپ 2-3 اقوال اور احادیث کی روشنی میں سنیے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کا تذکرہ اپنی مسند میں کیا ہے۔ کہتے ہیں قول ابن عباس اتدری ما سعۃ جہنم؟ استاد محترم حبر الامہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، جانتے ہو جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ قلت لا، نہیں، میں نے کہا نہیں جی۔ کہنے لگے اچھا، واللہ ما تدری، تم نہیں جانتے۔ اب سنو، ان بین شحمت اذن احدہم و بین عاتقہ مسیرۃ 70 خریفا تجری فیہا اودیۃ القیح والدم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، جہنم کی کیفیت یہ ہے، سنو، جہنمی کے ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک
کتنا مسافت ہوگی؟ فرمایا 70 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے، اتنا بڑا جسم اس کا ہوگا جہنمی کا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا تجری فیہا اودیۃ القیح والدم، اس کے دوران اتنے فاصلے میں سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر پیپ اور خون کی وادیاں اللہ تعالیٰ چلا دیں گے اس اتنے حصے کے دوران۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت انہارا، کہ استاد محترم انہارا نہریں یا دریا نہیں، کہنے لگے نہیں بل اودیہ، وادیاں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ وادی گنجائش کے اعتبار سے دریا سے بہت وسیع ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ جہنم ہے، اور جہنم کو میدان محشر میں جب لایا جائے گا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام، اور ہر ایک لگام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑ کر جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لے کے آئیں گے۔ یہ میرے بھائیوں یہ جہنم کی ہولناکی ہے، یہ جہنم کی سختی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں جہنم میں 1,000 میں 1,000 سے 99 لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کہے گی، جہنم ڈیمانڈ کرے گی، قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم کو ہم کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم آگے سے کہے گی هل من مزید، کیا میرے اندر ڈالنے کے لیے اور لوگ نہیں ہیں؟ اور لے کر آؤ، مجھے اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں تلقین کی ہے جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، شباز آواز کھولو، جس کا ایندھن لوگ بنیں گے، پتھر بنیں گے، اور ان لوگوں کو ڈال کر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔
اور پھر علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ، سخت مزاج فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مقرر کیے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جنہیں ترس نہیں آئے گا لوگوں کی چیخوں کو سن کر، لوگوں کے آہو بکا کو سن کر ترس نہیں آئے گا، کیونکہ حکم اللہ نے دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی عدولی وہ کر نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، یہ جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی، دور سے دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ کافر جہنم کا غصے سے چیخنا سن لے گی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، چیخنا چلانا سنیں گے۔ کیسے؟ مزید سنیے، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، کیسی کیفیت ہوگی؟ اللہ، جب کافروں کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا، جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، کافر سنیں گے جب ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ جہنم جوش کھا رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگ رہا ہوگا، ایسے معلوم ہوگا کہ غصے سے جہنم پھٹنے والی ہے۔ یہ میرے بھائیو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے یہ جہنم ہے؟ آخری بات سنیے، پھر اس کے بعد جہنم سے بچنے کے اسباب پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں، وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ تو ویسا ہی برائی کی صورت میں ہی ملے گا نا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ رب العالمین سے، جہنم کی آگ سے اس دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہروں پہ ایسی اندھیروں والی کیفیت چھائی ہوگی، قطعا من اللیل مظلما، جس طرح اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا چھا گیا ہوتا ہے، ایسی کیفیت چھائی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کی آگ سے آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آزادی کیسے حاصل کی جائے گی؟ سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید کا دل سے اقرار کیجئے اور دل کو اس کے ساتھ مستقیم کیجئے اور دل کو اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا رکھیے۔ اپنا عملی ثبوت توحید پر عمل درآمد کی صورت میں دیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من شہد
اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دے دی اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، یہ جہنم جو ہولناکیوں والی ہے، یہ جہنم جو تاریکی رات کی طرح کی ہے، جو جوش مارتی ہے اور جو غصے سے پھٹنے والی ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم اس شخص کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس شخص کے لیے حرام کر دی جس نے عقیدہ توحید کو اپنا لیا۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن کی بات ہے، ومعاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ، اے معاذ، وسعدیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر، حکم کیجئے۔ فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرم اللہ علی النار۔ معاذ، جو شخص اس بات کا اقرار کر لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ، اپنے دل سے تصدیق کرتے ہوئے، عملی ثبوت دیتے ہوئے، عمل کی صورت میں اعضائے جسمانی کے ساتھ اپنے عمل سے ثبوت دیتا ہے، اور ثبوت دیتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالی حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالی اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں افلا اخبر بہ الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاؤں، فیستبشروا، لوگ خوش ہو جائیں۔ فرمایا اذن یتکلوا، کہ معاذ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں، یہ اسی پر ہی توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مَعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا۔ میرے محترم بھائیوں، صرف اقرار سے کچھ نہیں بنے گا جب تک دل سے تصدیق، اعضائے جسمانی سے عمل، اس کا ثبوت فراہم نہ کیا، میرے محترم بھائیوں، اس وقت تک یہ کارگر اس طرح ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہمیں توحید پر کاربند رہنے اور اپنے اعضائے جسمانی سے اس کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل موجبتان، کون سی 2 چیزیں ہیں جو جہنم کو واجب کر دیتی ہیں، جو جنت کو واجب کر دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص فوت ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، جو شخص اس کیفیت میں فوت ہوا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات، اور جو شخص اس کیفیت میں فوت ہوا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا دخل النار، وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتا دیں۔ اگر توحید نہیں ہے بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر توحید بنیاد ہے، توحید کی بنیاد پر عمل صالح کرتا ہے،
یہ توحید، یہ عمل صالح، یہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری بات، اخلاص، خلوص، دل کی نیت کا خالص ہونا، یہ ایسا عمل ہے جو میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے، آگ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو، لَن يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔ وہ شخص جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے اس کیفیت میں ملے، اس کیفیت میں اللہ سے ملاقات کرے، کیسے کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کی، خالص اللہ کی رضا کے لیے گواہی دی۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ عمل آئے دن ایسا عمل تلاش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کریم ہمارے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں۔ میرے محترم بھائیوں، تیسرا عمل ہے تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اس خالق کی خشیت، اس مالک کا خوف ہم اپنے دل میں بٹھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ کیفیت کیا ہے؟ تم میں سے جو شخص بھی ہے، کوئی شخص جس کا جہنم پر گزر نہیں ہوا، یہ طے شدہ بات ہے، کیا ہوگا کہ جو آپ کے رب کے ذمہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جہنم کی آگ سے جنہوں نے اپنے دل میں تقوی، خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، اللہ کا خوف، اس کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لیا، گناہ سے نفرت پیدا کر لی، نیکی کی رغبت پیدا کر لی۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالم ہوں گے ان کو گھٹنوں کے بل گرا کر جہنم میں چھوڑیں گے، ان کے لیے کوئی وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دو چیزیں ہیں جو جنت میں پہنچانے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، وحسن الخلق، اچھا اخلاق، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں سے مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق سے ملنا، اللہ سے ڈرنا، یہ دو عمل ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنیں گے۔
اللہ کریم ہمارے اندر یہ اعمال پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں ہیں جو جہنم میں داخلے کا سبب بنیں گی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، انسان کی یہ زبان، اس کا منہ، اس کے نکلنے والے الفاظ، اس کا غلط استعمال اور اس کی شرمگاہ، یہ دونوں اللہ نے جسم کے ایسے حصے رکھے ہیں جو انسان کو اچھے استعمال، شرعی استعمال کی وجہ سے جنت میں لے جائیں گے۔ ان کا ذرا سا بھی غلط استعمال ہوا، انسان سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، چوتھی بات، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں عمل ایسے ہیں جو یعنی اطاعت کی صورت میں اطاعت ہو اللہ رب العالمین کی، اطاعت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے یہ عمل کافی ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے مومن کا کام کیا ہے؟ جو قرآن نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں کامیابی اس کے لیے لکھ دیں گے۔ اور ساتھ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ اہل اطاعت کو، اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے حالانکہ ہدایت واضح بھی ہو چکی، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر الگ رستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، رب العالمین فرماتے ہیں جدھر کو چلا اس کا رستہ ادھر کو ہی بن جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس برے عقاب سے اور ایسی سزا سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اگلا عمل، جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہو تو سن لیجئے میرے بھائیوں،
40 روز با جماعت نماز کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما بالجماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان من النار وبراءۃ من النفاق۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پہلی تکبیر کو پاتا ہے، کتبت لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں۔ براءۃ من النار، ایک وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وبراءۃ من النفاق، وہ شخص منافقوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں، میں نے 50 سال تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کبھی میں پیچھے نہیں ہوا۔ تابعی ہیں اور کہتے ہیں نہ صرف تکبیر اولا کے ساتھ، میں نے اتنے سال کبھی کسی نمازی کی پشت کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ پہلی صف میں ہوتے تھے، پہلی صف میں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ تھے جنہوں نے نام کمائے ہیں، آج ان کے ممبر رسول پہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم میرے بھائیوں ہمارے اندر بھی یہ توفیق پیدا کر دے، جہنم کی آگ سے آزادی پاؤ، جہنم کی آگ سے آزادی پاؤ، تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اگلا عمل، جو شخص نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے کیسے چھٹکارا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، من صلی قبل الظہر 40 وبعدها 40 حرمہ اللہ علی النار، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے چھوٹے چھوٹے پیکج، کتنے سستے سستے سودے اور کتنے سیل پیکج اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ جہنم کی آگ سے خلاصی پاؤ، جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ادا کرتے ہوئے میرے بھائیوں اللہ کریم ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نماز فجر کی پابندی کرنا، نماز عصر کی پابندی کرنا، یہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی پانا اور اس سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد، کوئی شخص جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ کون شخص؟ صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ صحیح مسلم کی 634 نمبر حدیث، جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کون سی نماز؟ قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز، وقبل غروب الشمس، عصر کی نماز، جو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اور پھر اگلا عمل بھی اپنائیے، 8واں عمل جہنم کی آگ سے نجات پانے کا سبب، نماز فجر کے بعد بھائیوں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
سنن ابی داود کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتی ہو، میرے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، میرے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلاموں کی آزادی بھی اس عمل سے کم ہے جتنا اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے بعد بھاگنے سے احتراز کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ میرے بھائیوں کر لیا کرو، اور نماز کے بعد کے اذکار کو کم از کم پورا کیا کرو، تاکہ ان خوش نصیبوں میں میرے بھائیوں کہیں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اور یقینی بات ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، اللہ کی رضا اتنی ہی ہمارے اوپر لکھی جائے گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دینا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی انتہا کی طرف گامزن ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں بھی ملتی ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی ملتی ہیں، سعادتیں بھی ملتی ہیں، سارا کچھ ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی ایک دن یا عشرے کی تخصیص اس میں نہیں ہے، سارا رمضان میرے بھائیوں ابھی بھی 2-3 دن موجود۔ اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے لیے ایسا عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے جو جنت کے قریب کر دے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔